رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھ پر نظر ہے کہ تو بارگاہ رسالت معاب میں آ گیا. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں, اٹھائے جاتے ہیں. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں, یہ صلہ عمر بھر کی ہے. مدینہ طیبہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ فقراء اور غرباء تو ہوتے, ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو غیر منقسم ہندوستان میں اور بعد میں بھی, کوئی اس میں ڈپٹی کلیکٹر ہے, کوئی اس میں ڈپٹی کمشنر ہے, کوئی کمشنر آف پولیس, ایسے لوگ. اور مدینہ طیبہ میں نے ان سے پوچھا, خان صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ مولانا پوری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے اور اب اس لیے آ گیا ہوں اس تمنا لے کر, اس تمنا کو کہ الہ مدینے میں موت آ جائے. اللہ اکبر. تو عاصیوں کو تو یہ چانس ہے کہ وہ پوری زندگی چاہیں تو رہیں, لیکن فرشتے جو معصوم ہیں ان کے لیے عمر میں صرف ایک بار موقع ہے. اللہ. اور سنیے, عرض کرتے ہیں زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب. مدینے میں اگر زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب, اور مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے. مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. اور سنیے آگے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے. عرض کرتے کیوں تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے, کیوں تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے, جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. میرے دوستو, پوچھو تاریخ سے, پوچھو مکہ مدینہ طیبہ کے محراب و منبر سے کہ سلطان عبد الحمید اور سلطان عبد المجید سلطنت عثمانیہ کی یہ خلفاء جب استنبول اور قسطنطنیہ سے اور اسکندریہ سے جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو چھپ کر آیا کرتے تھے. کسی کو معلوم نہ ہو کہ بادشاہ جا رہا ہے, کسی کو معلوم نہ ہو کہ سلطنت عثمانیہ کا فرما روا جا رہا ہے. چھپ کر آتے, حاجیوں کے ساتھ آتے, جھاڑو دینے والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھاتے, وہاں مزدوری کرتے, سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جھاڑو دیتے, اور اس کے بعد چھپ کر کے جب اپنے ملک چلے جاتے تو وہاں معلوم ہوتا کہ سلطان عبد الحمید خان اور عبد المجید خان اس سال حج کو گئے تھے. میرے دوستو, یہ ترکوں کا عالم تھا, یہ اس زمانے کا عالم تھا کہ جس وقت سلطنت عثمانیہ کا سکہ پوری ملت اسلامیہ پر چل رہا تھا, اور ایک ہی وحدت کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. اور اب دیکھ لیجئے جو کچھ عالم ہے, اس کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو عرض کرتے ہیں کہ کیوں تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے, جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. سب کچھ کہنے کے بعد اب پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ آخر یہ گنہگار لوگ جو مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں اور ان کو رہنے کا موقع بھی مل جاتا ہے, زیارت کا موقع بھی مل جاتا ہے, تو اس کا سبب کیا ہے؟ بھائی گنہگار کا تقاضا تو یہ تھا گناہ کا کہ ان کو جانے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت دیتے ہیں کہ عاصی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو. عاصی بھی ہیں, گنہگار بھی اللہ کے رسول کے پیارے ہیں. عاصی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو. اور مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. وہ مکہ ہے جو جلال کا مظہر ہے, اور یہاں تو رحمت للعالمین ہے, یہ جمال کا مظہر ہے. یہاں تو جمال ہی جمال ہے. اللہ اکبر. عرض کرتے سبحان اللہ کہ کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر. اب دیکھیے کعبہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ
ایک طرف کعبہ ہے، دوسری طرف روضہ ہے. کعبے کی شان بھی اپنی جگہ مسلم، کعبے کا تقدس اور عزت و عظمت بھی اپنی جگہ مسلم. اعلیٰ حضرت کعبہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ دونوں کو سامنے رکھ کر اور دونوں کی تمثیل پڑھیے مزہ آ جائے گا. عرض کرتے ہیں کہ کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، کعبہ دلہن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. چاندنی رات ہو اور پھر اس پر سیاہ غلاف اس پر پڑا ہوا ہو اور پھر کعبے کا کوئی منظر دیکھے تو اعلیٰ حضرت نے کعبے کو دلہن کہا ہے. اور دلہن بھی کیسی؟ انجمن آرا، اللہ زینت دینے والی پوری کائنات کو. کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، اور ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے. ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے. دولہا سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کونین کے دولہا ہیں. کوئی دولہا میرے دوستو کسی ایک گھر کا ہوا کرتا ہے، لیکن میرے آقا وہ دولہا ہے جو کونین کے دولہا ہے. اللہ اکبر. انہی کے سر پر شفاعت کا تاج رکھا جائے گا، انہی کے سر پر شفاعت کا سہرا ہوگا، انہی کا نام میرے دوستو دونوں جہان میں لیا جائے گا. تو ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے. پھر دیکھیے کعبے کی تقدس کو سامنے رکھا ہے. اللہ اکبر. کوئی لفظ ایسا نہیں جو کعبے کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ گرا ہوا لفظ ہے. عرض کرتے ہیں کہ کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن. کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن. یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے. یہ رشک آفتاب. کعبہ دلہن ہے، کعبہ بھی دلہن ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور تو وہ کہتے ہیں نہیں دلہن ہے. کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن. یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے. کعبہ وہ ہے کہ آفتاب سورج کعبے پر رش کر رہا ہے، اور سرکار دو عالم کا روضہ وہ ہے کہ چاند شرمایا ہوا ہے. کعبہ یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں مگر اس میں افضل کون ہے؟ یہ ساری باتیں کر کے اور عجیب و انداز ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر. یہ بالکل خالص اردو زبان کا شعر ہے اور اس کے لیے تشریح کی ضرورت ہے. وقت نہایت مختصر ہے. بہرحال دونوں یعنی کعبہ اور حضور کا روضہ یہ دونوں سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ ہیں، دونوں چنے ہوئے ہیں. دونوں کی بیوٹی شاندار ہے، بڑے ہی حسین ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. لیکن عرض کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. جو پی ابھی اس میں مطلب سمجھاتا ہوں. جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. عرض کرتے ہیں کہ یہ کعبہ یہ بھی دلہن ہے اور حضور کا روضہ پاک وہ بھی دلہن ہے. لیکن چونکہ سرکار دو عالم اللہ کے محبوب ہیں اور جو پی کے پاس ہے یعنی حضور اپنے رب کی بارگاہ میں ہیں، اس لیے سرکار دو عالم کی شان کچھ اور ہی ہے. جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. ہم نے یہ کیا بات پیدا کی ہے. کعبے میں آپ کی جو غلاف کعبہ جو سیاہ ہے بلیک، اس کا سبب کیا ہے؟ اور حضور کے روضے پر سبز غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وہاں سبز غلاف ہے اور یہاں کعبہ ہے اور یہاں بلیک ہے، کالا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے. وہ عرض کرتے ہیں کہ سر سبز فصلے یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ. سر سبز فصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ. اور چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. کعبہ
بیچارہ فراق میں ہے، اس لیے وہ فراق کی وجہ سے اس نے کالا دوپٹہ اوڑھ رکھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصل کی حالت میں ہے، اللہ سے قرب کی حالت میں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو غلاف یعنی دوپٹہ ہے وہ سبز وصل ہے، یعنی سبز ہے۔ یہ سبز دلیل ہے قرب اور وصل کی، اور بلیک اور کالا اور سیاہ یہ دلیل ہے ہجر کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ مہجور ہے، وہ ہجر کی حالت میں ہے، اور سرکار دو عالم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کیا انداز ہیں ان شعروں میں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد عرض کرتے کہ ماں و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو، میاں میں اور تم اور یہ سارے بید امر اور اس کا کیا شمار، ماں و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے، کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے۔ قیامت میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم ہو، حضرت خلیل بھی میرے محتاج ہوں گے۔ اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے، بھینی سہانی سو میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ بہت سے اشعار لکھے ہیں، سب کچھ لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، پیچ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 پل ہزار گج ہوں۔ ایک شعر میں، ایک مصرے میں یہ جتنی پریشانیاں، جتنی ڈیفیکلٹیز، جتنے پرابلمز اور جتنی پریشانیاں ہیں، فرماتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 پل ہزار گج، یا رسول اللہ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یا رسول اللہ ایک نظر، ایک سیدھی نظر اور ہزار اور لاکھ اور پل۔ میرے دوستو، یہ صنعت شاعری میں اس کو کہتے ہیں صنعت توضیح۔ یہ صنعت اتنی شاندار ہے کہ قسمت میں لاکھ پیچ اور 100 بل اور ہزار گج، یہ لاکھ 100 ہزار اور ادھر یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں کہ جنت نہ دے نہ دے تیری رویت خیر سے، یا رسول اللہ جنت ملے یا نہ ملے آپ کی زیارت ہو، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اور اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے، اس گل کے آگے حضور کی زیارت ہو جائے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے، یہ پتے اور یہ پھول اور یہ پھل، کہتے جنت میں پتے ہوں گے، باغات ہوں گے، پھول اور پھل ہوں گے، لیکن یہاں فرماتے اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے۔ اور عرض کرتے ہیں کہ شربت نہ دے نہ دے، شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے نہ دے، اللہ اکبر، آپ شربت نہ دیں مگر لطف کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ آپ بات فرما لیں، اور عرض کرتے ہیں کہ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ دوستو آج کی مجلس مبارک ہو، ذوق آ گیا، اور سچ پوچھو تو اب طبیعت روانی پر آئی ہے، اور ایک عجیب و غریب کیفیت ان اشعار کے پڑھنے سے
پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں خود بھی شعر کہتا ہوں, خود بھی شعر لکھتا ہوں, لیکن کبھی اپنے شعر مجلس میں نہیں پڑھا کرتا. جب پڑھتا ہوں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان شعروں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ 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 تم نے اس مشتخار کو بندے ناتوان و ضعیف کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ تیرا نام لینے کے لیے تیرے ذکر کے حلقے میں آ گیا. اے خداوند عالم تو اپنے فضل و کرم سے حسن قبول کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما. ہمارے دلوں کو کجی سے بچا. اے خداوند عالم اس گھر میں, اس گھر کے رہنے والوں پر, مرد و عورت, بچے بچیاں اور اس مجلس میں شرکت کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما. سب کو نیکی کی توفیق دے. سنی رضوی سوسائٹی کے اراکین, احباب اہل سنت و جماعت اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو شاد و آباد فرما. دین اور دنیا میں انہیں بہترین اجر عطا فرما. خداوند عالم تجھے تیرے اچھوں کا صدقہ انہیں اچھا کر دے. تجھے تیرے نیکوں کا صدقہ انہیں نیک دے. جو بیگانے ہیں انہیں قریب کر دے. جو دور ہیں انہیں قریب کر دے. خداوند عالم جو غیر ہیں انہیں دیکھنے, سمجھنے اور اپنائیت کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہمیں متحد کر, متفق کر, نفس امارہ اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا. مصطفیٰ جان رحمان